میں ان کا آپ کو سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ نصف بہتر ہوتی ہے بیوی، میں ان کا نصف بدتر ہوں. السلام علیکم. میں اصل میں اس بات کی بالکل بھی اہل نہیں ہوں کہ بحیثیت ایک نقاد کے طارق کے فن افسانہ نگاری پر کچھ بات کروں، اس لیے کہ مجھ سے پہلے بھی سب لوگوں نے اتنی اچھی اچھی باتیں کی ہیں، اور اب میرے کچھ کہنے کی اصل میں گنجائش ہی نہیں ہے، اور نہ ہی میں تاریخی افسانہ نگاری کے فن پر کوئی سکہ بند رائے دے سکتی ہوں، اور نہ ہی یہ بات ان کی بیوی ہونے کے ناطے سے کچھ کہہ سکتی ہوں کہ اگر میں نے بیوی ہونے کے ناطے سے کچھ کہہ دیا تو پھر جانبداری کا الزام مجھ پر آ جائے گا. جیسا کہ اشرف بھائی کہاں ہیں، اشرف انہوں نے کہا تھا کہ قیصر جو بھی کہنا سچ سچ کہنا، سچ کے سوا کچھ نہ کہنا. تو آج میں جو بھی کہوں گی سچ کہوں گی، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گی. میں نے تاریخ کے افسانوں کا بنظر غائر مطالعہ کیا ہے. ویسے تو تاریخ کے افسانوں کی ہزاروں خوبیاں ہیں، میں ان میں سے صرف چند کا ذکر کروں گی. ان کے افسانوں کی سب سے بڑی خوبی جو مجھے پسند ہے وہ ان کے افسانوں کی تھیم کا چناؤ ہے. وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر نہایت اچھوتے تھیمز لاتے ہیں جو بہت متنوع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتے. ان کے افسانے کی ایک دوسری خوبی ان کی زبان ہے. وہ وہی زبان لکھتے ہیں جو افسانے کا تقاضا ہوتی ہے، افسانے کے وقت کا تقاضا ہوتی ہے، اور افسانے کے کرداروں کا تقاضا ہوتی ہے. اردو محاوروں اور اردو کے متروک الفاظ کے استعمال پر ان کو بے پناہ دسترس حاصل ہے. طارق اس خوبی سے محاوروں کا استعمال کرتے ہیں کہ وہ افسانے کے بیانیہ کا ایک حصہ بن جاتے ہیں، جو اوپرے اوپرے نہیں لگتے اور نہ ہی محاوروں کی ٹھوسم ٹھاس لگتی ہے. اس کی ایک خوبصورت مثال ایک ان کا افسانہ ہے جیسے کو تیسا، اور یہ افسانہ ان کی اسی چوتھی کتاب میں شامل ہے. جہاں تک متروک الفاظ کا تعلق ہے، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ طارق کو متروک الفاظ سے نہ صرف عشق ہے بلکہ وہ بہت خوبی اور مہارت سے اپنے افسانوں میں متروک الفاظ یوز کرتے ہیں. طارق کو ہزاروں متروک الفاظ اور محاورے یاد ہیں. ان کا خیال ہے کہ یہ اردو زبان کا جھومر ہے جن کو ہم بھول گئے ہیں. طارق کا خیال ہے کہ اب ان کا اعادہ کیا جائے تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو ان کا ادراک ہو. ان کے افسانے کی ایک اور خوبی یہ ہے جو میں نے محسوس کی ہے، ہر کردار افسانے سے نکل کر آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور ہم خود اس کردار کا ایک حصہ بن جاتے ہیں. آپ گلی کا المیہ پڑھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ناظم آباد کی ایک گلی میں آپ کھڑے ہیں، کوڑے کا ڈھیر ہے اور ایک گائے کوڑے میں سے اپنا کھانا تلاش کر رہی ہے، تو بالکل آپ کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ وہیں کھڑے ہیں. ان کے افسانے کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ ہر کردار، جیسے کہ ابھی میں نے کہا، افسانے سے نکل کر ہمارے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. اور ایک اور افسانہ جیسے اخت و بختوں کی کہانی، وہ ضرور پڑھیے آپ. ہر چند کے طارق کے افسانوں کی یہ آخری خوبی نہیں ہے، تاہم ان کو جزیات نگاری پر بھی
ملکہ حاصل ہے. ان کی جزیات نگاری اس قدر خوبصورت ہوتی ہے کہ وہ تصویر بن کر سامنے آ جاتی ہے. اس کی 2 مثالیں آپ کو دوں گی میں. ایک تو گلی کا المیہ ہے جو ان کی پہلی کتاب اکیلا آدمی میں شامل ہے، اور دوسری مثال پاندان ہے جو انداز کمانداری میں شامل ہے. اب میں آپ سے کچھ زیادہ بات نہیں کروں گی، لیکن ایک ایسی بات اور کرنا چاہتی ہوں جو میرے خیال میں آپ لوگوں کو نہیں معلوم، کہ ایک ہماری لائبریری ہے، ہماری تاریخ کی لائبریری ہے. اس میں میری کوئی مرین بایولوجی کی کوئی بک نہیں ہے، میں مرین بایولوجسٹ ہوں، مگر ایک تاریخ کی لائبریری ہے اور اس میں ہزاروں کتابیں ہیں. لائبریری میں تو کتابیں ہوتی ہیں، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کی ہر کتاب تاریخ میں پڑھی ہوئی ہے، ہر کتاب تاریخ میں پڑھی ہے. اور ایک کتاب راجہ گدھ بانو قدسیہ کی کتاب تاریخ نے 7 دفعہ پڑھی ہے. تو یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ تاریخ نے وہ ہزاروں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. انہوں نے اردو باقاعدہ کوئی پی ایچ ڈی نہیں کیا اردو میں، لیکن انہوں نے جو سیکھا ہے وہ ان ہزاروں کتابوں میں سے پڑھ کر. میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے. میں نے بہت باتیں کر لی، اور اب آپ لوگوں کے میں سننا چاہوں گی کہ آپ لوگ باقی لوگ کیا کہیں گے ان کے. اب آج پہلا اتفاق ہے کہ بیگم نے ہماری لاج رکھی. پہلا اتفاق ہے. ویسے بھی آج کل مکاؤ کا زمانہ ہے تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. تو آپ کا بہت شکریہ محترمہ کیسر طارق صاحبہ، آپ نے بہت اچھی باتیں کی. کیسر صاحب تو معاف کیجیے گا. تو خواتین و حضرات، میرے اگلے مقرر ہمارے حلقے کے صدر، اور ہم تمام لوگ انہیں جانتے ہیں، ادبی، علمی، اور خاص طور پہ میں انہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے گزشتہ 20 سال سے جانتا ہوں کہ کہاں کہاں یہ جاتے ہیں. ڈاکٹر شفیق صاحب سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں. حلقہ ارباب ذوق کے صدر محترم جناب ڈاکٹر شفیق صاحب. اچھا، کیا کہا کسی نے؟ میں نے پوری بات نہیں سنی. مشروط ہی نہیں ہے. مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ صدارت کس کی ہے، کس کو مخاطب کرنا ہے. اچھا جی، میری پسندیدہ شخصیت ہیں. اچھا، آصف اور امان طارق سے میری ملاقات یاسین زبیری کی رہائش گاہ پر ہوئی. اچھا، قریب. اردو کا مجھے اتنا پتہ نہیں ہوتا. یہ تو بہت اونچا ہوا ہے. اچھا، آصف اور امان طارق سے میری ملاقات یاسین زبیری کی رہائش گاہ پر ہوئی. انہوں نے ان کا مختصر تعارف بھی کیا، لیکن جب انہوں نے خود گفتگو کا آغاز کیا تو یہ عقدہ مجھ پر کھل گیا کہ میرا ایک غیر معمولی ادبی شخصیت سے آمنا سامنا ہے. دوسرا اہم عنصر ان ملاقاتوں میں یہ دیکھا کہ وہ بہت حوصلہ مند انسان ہیں، اور یہ صحت مند جرسی میں وہ دوسروں کو بھی منتقل کرتے تھے. اپنے حلقے میں آصف صاحب کی حیثیت ایک بزرگ کی بن گئی ہے. بزرگی اور عمر رسیدگی میں خاصا فرق ہے. بزرگ کے ساتھ نشست و برخاست میں بہت کچھ آپ سیکھ سکتے ہیں. عمر رسیدگی لکیر کے کا فقیر بنانے پر اکساتی ہے، اور جب بھی آصف صاحب ملے تو ایک ادب کی باب کی طرح کھلتے رہے اور علمی تشنگی کی پیاس بجھانے کا ذریعہ بنے. آصف صاحب افسانہ نگار ہیں، اور افسانے کی جتنے رموز ہیں ان کی واقفیت پر ان کو پورا عبور حاصل ہے، اور ان کو اجاگر کرنے کی ترکیب ان کی فطرتی عمل کا حصہ ہے. میرے نیز افسانے کی جزئیات میں اقدار کی اہمیت سب سے پہلے آتی ہے، اور اقدار کو محفوظ کرنے میں جو کردار سامنے آتے ہیں آصف صاحب ان کو خوبصورتی سے نبھاتے ہیں. اور افسانے کا دوسرا جز جو کردار کو مسمار کرنے پر تلا ہوتا ہے
افسانے میں اس کو ضم کرنے کا ہنر نہ یہ کہ صرف جانتے ہیں بلکہ اس کو خوبصورت پیرائے کے ساتھ ایسے پیش کرتے ہیں کہ اس کردار کے خلاف قاری منفی سوچ سے دور رہتا ہے. اور تیسرا جو اقدار میں تبدیلی لانے پر تلا ہوتا ہے اور دور جدید کے تقاضوں کو اپنانے پر اصرار کرتا ہے. طارق صاحب میرے محدود مطالعے کے مطابق پہلے افسانہ نگار ہیں جو اس لا ینحل مسئلے کو خوبصورت سمجھوتا کا رنگ دے کر قاری کے سامنے آگے رکھتے ہیں اور قاری واہ واہ کیے بغیر رہ نہیں سکتا. آپ ان کا افسانہ اختو بختو یا جیسے کو تیسا یا منجل پیر کا مزار یا انداز کمانداری کا کوئی بھی افسانہ اٹھا کر پڑھیں، طارق صاحب کی افسانہ نگاری کا بھرپور اندازہ پورے ہنر کے ساتھ ان میں جھلکتا نظر آتا ہے اور قاری کو روزمرہ کے حوالے سے معمولی کردار کی اہمیت سے بھی باخبر رکھتے ہیں. آصف صاحب کو اردو زبان سے والہانہ لگاؤ ہے اور ماضی کے متروک الفاظوں اور اصطلاحوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر تلے نظر آتے ہیں اور اس میں بھی ان کی ہنرمندی قابل ستائش اس لیے ہے کہ ان فکروں یا اصطلاحوں یا متروک محاوروں کو اس طرح استعمال میں لاتے ہیں کہ پڑھنے والے کو شائبہ یہ نہیں گزرتا کہ یہ متروک ہے، بلکہ قاری اپنے بارے میں لا علمی کے احساس میں مبتلا ہو جاتا ہے. کم از کم یہ میری صورتحال تھی. آصف الرحمن طارق میرے نے صرف ایک کامیاب افسانہ نگار نہیں بلکہ میری رائے ہے کہ اردو زبان کے دامن کو مزید وسعت دینے میں ان کے افسانوں کو نصاب کا حصہ بنانا ضروری ہے، یا کم از کم اعلیٰ سطح کی حصولی تعلیم کے طالب علموں کو ان افسانوں پر ایک نظر دوڑانے کی ضرورت کو لازمی قرار دیا جائے تاکہ زبان کا یہ سرمایہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے. بہت شکریہ ڈاکٹر شفیق صاحب. آج اس تقریب میں ویسے تو تمام لوگ جو ہیں وہ قابل احترام ہیں. کچھ صاحبان ایسے ہیں کہ جو بڑے دنوں بعد آئے. تحریک محاذبہ کے لئیق احمد جو پاکستان چلے گئے تھے تقریباً 6 ماہ بعد واپس امریکہ تشریف لائے. میں ان کا شکر گزار ہوں کہ لئیق بھائی یہاں پہ آئے. ممتاز حسین کا شکر گزار ہوں، ممتاز بھائی یہاں پر آئے. ممتاز حسین ہمارے یعنی پاکستانی کمیونٹی کا ایک ایسا درخشہ ستارہ ہے جو میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگوں کے خواب صرف بالی ووڈ تک ہوتے ہیں. اس نے ہالی ووڈ میں جا کے یہ بتایا کہ واقعی پاکستانی جو ہیں وہ اگر ہمت جرأت و لگن سے کام لیں تو وہ ہالی ووڈ میں بھی نام پیدا کر سکتے ہیں. میں اس تقریب کو جاری رکھتے ہوئے آج کے مہمان اعزازی کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ استقبال کیجئے واصف حسین واصف کا. ایک ایسا نام، ایک مستند لکھنے والا، ایک مستند شاعر، ہمارے حلقے کا اہم رکن، بلکہ ہم تمام لوگوں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. کوئی شک نہیں ابھی سیکھ رہا، اب تک ان سے اب سیکھ رہا تھا. بہت شکریہ سلیم، مگر من آنم کی من دانم. آپ کی اجازت، اور طارق بھائی آپ سے خصوصی اجازت چاہتا ہوں، بسم اللہ، بلکہ دستہ بسم اللہ. اور آپ سے بھی. سب سے پہلے طارق کو انداز کماداری کی مبارک ہے. ہم اہل قلم پرم لوگ ہیں، قلم سے کام لیتے ہیں، کمانداروں اور کمانداری سے اختلاف کیا، مگر اب انداز کمانداری کی داد چاہی جا رہی ہے. تو ہم مبارکباد خلوص دل سے دے رہے ہیں، صرف یہ سوچ کر کہ یہ انداز کمانداری ایک صاحب قلم کی ہے. صاحبان قلم کو کمانداری کا شوق کب سے ہوا، اس پر سوچنے کا وقت گزر چکا. اب تو یہ دیکھنا ہے کہ کمانداری بانداز کمانداری کیا ہے اور نشانے پر کون ہے. طارق نے جب اکیلا آدمی تحریر کی تو میں اکیلے آدمی کو مجلس میں لے آیا. یہ کوئی 25 سال پرانی بات ہے. طارق جب خلوت سے جلوت میں آئے تو جھلنگا پلنگ اور بلبلے کا وزن منظر عام پر آئی. یہ دونوں کتابیں میرے نصیب میں نہیں تھیں.
میں تقدیر و مقدر کا کچھ ایسا قائل بھی نہیں، سو میں نے جھلنگا پلنگ کسی سے مستعار لے کر پڑھ لی، اور یہ حقیقت مجھ پر آشکار ہوئی کہ کسا کسایا پلنگ کس نے جھلنگا کیا ہے۔ میں بلبلے کا وزن نہیں کر سکا، مگر تاحال اس نام کے شہر سے بھی نہیں نکل سکا۔ سلمیٰ کو دیکھا نہیں، مگر اختر شیرانی کے حوالے سے سلمیٰ کو پہچانتا ضرور ہوں۔ سو بلبلے کے وزن سے آگاہی میرے شعور کا حصہ ہے، آپ اسے ادبی القاء کہہ لیجئے۔ ادب دوست کے پبلشر سہیل اشرف نے خوبصورت کتاب چھاپی ہے، مگر کتاب کی اپنی چھاپ ہوتی ہے۔ پبلشر اس چھاپ کو بدل نہیں سکتا۔ طارق گزشتہ 40 سال سے لکھ رہے ہیں، اور خدا کرے کہ وہ اگلے 40 سال بھی لکھیں۔ ایسے پختہ کار لکھاری کو بہت زیادہ آرا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سنا ہے کہ ان کی چند افسانے پاکستان کی جامعات میں نصاب کا حصہ ہیں، مگر ایسے میں قلم کو دستار بنانے والے کو اپنے قد و قامت کا خود بھی اندازہ ہونا چاہیے۔ مگر کتاب میں شامل آرا دیکھ کر اندازہ ہوا کہ افسانوں کو عوامی نظر سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ان کے اکثر ناقدین کو جو ادبی یا غیرادبی حق خود ارادیت حاصل ہو گیا ہے، ان کی رائے کو صائب رائے خیال کیا جانا چاہیے۔ محترم شاہد برلاس نے تاریخ کے افسانوں میں استعمال ہونے والی زبان کو ریختہ کا نام دیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ دہلی کے شرفا کی بیگمات ریختہ بولتی تھی۔ شاہد برلاس ریختہ اور ریختی کے مابین فرق نہیں کر سکے۔ اگر ان کی نظر سے غالب کا یہ شعر گزرتا تو یقیناً یہ سنگین اور ہولناک غلطی نہ کرتے۔ غالب نے میر کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب، سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ کرامت غوری غور کر کے نہیں لکھتے، ان کو تاریخ کے افسانوں میں ادھیڑ عمر کی خواتین اللہ دوشیزائیں نظر آتی ہیں۔ اگر نظر کا یہ عالم ہے تو سابق سفارتکار کی سفارتکاری مشکوک ہو جاتی ہے۔ ہم پچھلے 25 سال سے تاریخ کے ساتھ صرف ایک الڑ دوشیزہ دیکھ رہے ہیں۔ بیگم قیصر طارق نے بھی کچھ تاثرات قلم بند کیے ہیں، مگر مجھے لگا کہ کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں۔ اس مضمون میں قیصر کا اپنا کوئی تاثر ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہم گمشدگی کا اعلان کر رہے ہیں۔ البتہ یہ ضرور معلوم ہوا کہ طارق کی پہلی بیوی اردو تھی۔ اگر ایسا ہی ہے تو طارق اپنی پہلی بیوی سے ویسا ہی سلوک کر رہے ہیں جیسا شوہر اپنی پہلی بیوی سے کرتا ہے۔ ڈاکٹر جانسن نے چیسٹرفیلڈ کو جو خطوط لکھے، انہوں نے انگریزی کہانیوں کا مزاج بدل دیا۔ انگریزوں نے ہندوستان کو بدلا ہو یا نہ بدلا ہو، مگر انگریز نے ہندوستانی قوم کو سوچنا ضرور سکھا دیا، اور انگریزی کہانیوں نے اردو کہانی کو طلسم ہوشبہ اور میر امن کی کہانیوں سے باہر نکال کر نیا ملبوس عطا کیا۔ یہ تبدیلی پورے اردو ادب پر آئی۔ پھر یہ ہوا کہ مغرب میں کہانی نے جو کروٹیں لی، اردو کی کہانی نے بھی 20-25 سال کے بعد وہی کروٹیں لی۔ چیخوف، ٹالسٹائی، کافکا کا زمانہ 20ویں صدی کے وسط تک ختم ہو چکا تھا، مگر ان کے اثرات آج اردو افسانے پر نظر آ رہے ہیں۔
نیاز فتح پوری نے آسکر وائلڈ کی کہانیوں کا ترجمہ اپنے نام سے شائع کیا.